السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جگہ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عثمانی کی ابتدائی زندگی کو سنا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے اس خلافت کے قیام کا پروسیس واضح کیا، تو آج میں ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عثمانی کی ابتدائی زندگی کو سنا، تو آج میں ان کے آگے کی زندگی پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ ناظرین، جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تو آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اور اس خطاب کے اندر اپنے سیاسی منہج کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے حکومت میں کتاب و سنت اور حضرات شیخین کی سیرت کا التزام کریں گے، اور یہ بھی وضاحت فرمائی کہ حلم و بردباری اور حکمت سے حکومت کو چلائیں گے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے اوپر شرعی حدود کو لازم کر لے۔ جب تمام لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، خلافت کی گرانباری اور فطری حیاداری کے باعث زیادہ نہ بول سکے، صرف اتنا فرمایا، لوگوں، سواری کا پہلا موقع سخت ہوتا گیا، آج کے بعد بہت سے مواقع آئیں گے، اگر میں زندہ رہا تو آپ سلیقے مند خطبے سنیں گے، ہم تو خطیب نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی سلطنت کے اساسیات میں سے حکام و قائدین سلطنت کا مسلمانوں کے ساتھ شورائیت کا ضروری ہونا ہے۔ چنانچہ آپ کے دور حکومت میں سپہ سالارہ نے خلافت جب بھی حملہ کرنے اور اسلامی فتوحات میں پیش قدمی کرنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے آپ سے اجازت اور مشورہ طلب کرتے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور اس سلسلے میں قرارداد پاس کرنے اور اس کی تیاری و تنفیذ کے سلسلے میں مشورہ طلب کرتے، پھر اس کے بعد ان سپہ سالارہ نے خلافت کو اجازت دیتے۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ارسال کیا، جس میں انہوں نے افریقہ کے اطراف و جوانب پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ رومی جزیرے مسلمانوں سے قریب تھے جن سے خطرہ لاحق تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر اس کے بعد اجازت دیے اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا۔ ناظرین، اسلامی حکومت کے اہداف میں سے اسلامی نظام کے ایسے اصول و ضوابط کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے جو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ ان اہم اصول و ضوابط میں ایک چیز عدل و مساوات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست عدل کی اعلی شکلوں پر قائم تھی، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے کسی وجہ سے اپنے ایک خادم کے کان کی گوشمالی کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو رات میں نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ نے اس خادم کو بلایا اور فرمایا کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، تو اولاً اس خادم نے شروع میں انکار کیا، اور اس نے دیکھا کہ آپ اس بات پر مصر ہیں کہ بدلہ لے لے، چنانچہ اس نے آپ کے کان کی گوشمالی کی، پھر اس کے بعد آپ کو رات میں نیند آئی۔ خلافت عثمانی کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنا ہے، جس کی اہم ضرورت تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کے مدون ہونے کے سلسلے میں دو مراحل ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی کتابت قرآن دو مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا
مرحلہ عہد نبوی میں، دوسرا مرحلہ عہد صدیقی میں۔ یہ بات قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے آیت کا جو حصہ نازل ہوتا اسے آپ فوراً ضبط تحریر میں لانے کا حکم فرماتے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم کی کتابت کے لیے کاتبین وحی مقرر تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں فضائل قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین کے نام سے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس میں 2 حدیثیں روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا لی زیدا ولیجئ باللوح والدوات والکتف او الکتف والدوات، زید کو میرے پاس بلاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنے ساتھ تختی، دوات اور شانے کی ہڈی لے کر آئے، یا فرمایا شانے کی ہڈی اور تختی بھی ساتھ لے آئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مکمل قرآن تو لکھا ہوا تھا مگر ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو اس وقت جنگ یمامہ پیش آئی، تو اس جنگ کے اندر ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی شہید ہو گئی۔ چنانچہ ان حفاظ و قراء کی شہادت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا، اور اس اہم کام کی ذمہ داری ایک جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے اتنا آسان ہوتا جتنا کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم تھا۔ ناظرین، یہ مرتب قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کی وفات کے بعد سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس سے پہلے وہ اہل شام اور اہل عراق کے ہمراہ جہاد میں مصروف تھے اور انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کیا، تو اہل عراق اور اہل شام کی قرأتوں میں اختلاف سے گھبرانے لگے۔ یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة ان يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى في الكتب، اے امیر المؤمنین اس امت کو سنبھال لیجئے اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں اختلاف کرے جس طرح یہود و نصارہ اپنے کتب میں اختلاف کیا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قرآن کریم کے مدون ہونے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بہت سی قرأتوں سے پڑھا تھا اور اسے قرأت سبا کہتے ہیں۔ یہ تمام قرأت تواتر سے ثابت ہیں۔ تو جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قرأت میں قرآن کو پڑھا تھا انہوں نے اسی قرأت میں لوگوں کو پڑھایا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو اسلام دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، چنانچہ صحابہ کرام ان علاقوں میں پہنچ کر اسلام کی تعلیم دیتے اور قرآن کریم کو پڑھاتے، تو جس صحابی نے جس قرأت میں پڑھا تھا وہ اسی قرأت میں لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ جب یہ لوگ آپس میں ملتے تو اپنی قرأت کو درست اور دوسروں کی قرأت کو غلط ٹھہراتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا اور یہ تجویز پیش کی گئی کہ تمام امت کو ایک ہی قرآن پر جمع کر دیا جائے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔
اس لحاظ سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں 12 افراد شامل تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کو مدون کرنے کے لیے کل 4 طریقے اختیار کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ مصحف کو سامنے رکھا گیا جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ مصحف میں صورت مرتب نہ تھی، اسے مرتب شکل دی گئی۔ نمبر 3، قرآن کریم کو لکھنے میں ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا جس میں تمام متواتر قراتیں سما جائے، اسی وجہ سے نہ اس میں اعراب لگائے گئے اور نہ ہی نقطے لگائے گئے۔ نمبر 4، اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی قرات میں اختلاف ہوتا تو اسے قریش کی لغت میں لکھا جاتا، اس لیے کہ قرآن کریم قریش ہی کی لغت میں نازل ہوا تھا۔ یہ کل 4 طریقے قرآن کریم کو مدون کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے۔ قرآن کریم کے تیار ہونے کے بعد پوری امت نے اس پر اجماع کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت سی زائد نقلیں تیار کی۔ چنانچہ ایک مشہور عالم دین ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق 7 نقلیں تیار کی گئی، ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک عراق، ایک یمن، ایک کوفہ، ایک بصرہ اور ایک مدینہ میں محفوظ کر لیا گیا۔ جو آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے گئے اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں ایک فتنہ نمودار ہوا جسے فتنہ سبا کہا جاتا ہے، اور اس کا اہم لیڈر عبداللہ بن سبا تھا جو ایک بڑا منافق تھا۔ چنانچہ اسی فتنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ چنانچہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری بروز جمعہ کو آپ اس دار فانی سے اپنے مولا حقیقی کو سے جا ملے، اور اسی روز آپ کی شہادت ہوئی، جس کی تصدیق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں سے ہوتی ہے، جس میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 12 برس 6 ماہ حکومت کی، مگر اس ذرا سی مدت میں اسلام دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور آپ کے دور خلافت میں بڑے بڑے جزیرے اور بڑے بڑے ملک ہاتھ لگے، جن میں سے خراسان، طرابلس، جزیرہ قبرص، جزیرہ افریقہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ دوسری روایت کے مطابق جو سنن ابی داود میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور آپ کو کوکب نامی باغ میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عثمانی کی زندگی، جس میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جو کارنامے انجام پذیر ہوئے اسے آپ کے سامنے واضح کیا، اور سب سے اہم کارنامہ جو پیش آیا وہ قرآن کریم کو جمع کرنا تھا۔ جو آج ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے گئے، اسی قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔